السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کے سوالات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ فون کے اوپر سوالات کرنا، وائس میسیج کے اوپر سوالات کرنا، ملاقات کے وقت میں سوالات کرنا، اور بڑے عجیب و غریب بھی سوالات ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے وہ علماء کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ دیا، اور اساس بنایا انہوں نے اپنے استادوں کے، اپنے باباؤں کے فتووں کو، اپنی فقہوں کو۔ یہاں تک آپ کو ملے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ سب حنفی کتابوں کے اندر، اور ان کے شاگرد امام محمد کا یہ فیصلہ ہے، اور امام ابو یوسف کا یہ فیصلہ ہے۔ ایک ہی فقہ، ایک ہی امام کے تین افراد جو ہیں، جو بڑی شخصیات ہیں، وہی مسائل کے اندر مختلف بھی ہے۔ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر جب وہ وقت چلتا رہتا ہے، اب وہ پھر ان اماموں پر نہیں، ان تین شخصیات کی طرف نہیں، بعض تو ان تینوں شخصیات کی طرف نسبت ہوں گے، لیکن اب موجودہ دور کے 13ویں 14ویں صدی کی لکھی گئی کتابیں اور فتووں کو پر اب فتوے دیے جائیں گے، اور زیادہ اختلافات ہو جائے گا۔ ایک یہ کہہ رہا ہے مصلی میں یہ ہے، صدوری میں یہ ہے، قدوری کے اندر یہ ہے، ہدایہ میں یہ ہے، عینی کے اندر یہ ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو، ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے مضبوطی سے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن آج کلمہ پڑھ لینے والے یہ بڑھ گئے ہیں فرقوں کے اندر، جماعتوں، گروہوں، مسلکوں اور فقوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمارے پاس گولڈ ہے، کتنے گولڈ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے؟ احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے اس کا نصاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہے 7.5 تولے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ گولڈ ہے تو اور سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اسی طرح چاندی، 52 تولے آپ کے پاس چاندی ہے اور سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن یہاں سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس 7 تولے گولڈ ہے اور 50 تولے چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر کے کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ نہیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ دو چیزوں کے نصاب کو، دو نصابوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اور زکوٰۃ بنانا، یہ کہیں بھی حدیث کے اندر صحیح اور درست نہیں ہے۔ فقہ میں تو آپ کو ملے گا، لیکن قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حدیث کے اندر کہیں نہیں ملے گا۔ گولڈ کی الگ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب الگ ہے، اور چاندی کی الگ زکوٰۃ ہے، اس کا نصاب الگ ہے۔ پھر ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ صدقۃ الفطر یہ کس شکل میں ادا کرنا چاہیے، جنس کی شکل میں یا کیش کی شکل میں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہاں پر جنس کے نام آتے ہیں۔ آٹا ہے، چاول ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، یہ اس طرح کے مختلف نام آتے ہیں کہ اس کو پر اتنی زکوٰۃ، اس کو پر اتنی زکوٰۃ، اور وہ اتنی مقدار میں نکالنا ہے۔ لیکن اصل تو یہی ہے کہ جنس میں نکالا جائے، لیکن ضرورت کے پیش نظر کیش بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ میں دبئی میں تقریباً 20 سال رہا ہوں، وہاں میں نے دیکھا
کہ جو عرب لوگ ہیں نا وہ اپنے آس پڑوس میں جو بھی انڈین، پاکستانی یا اور دوسرے تیسرے رہائش پذیر ہیں، اس نے بھی چاولوں کا تھیلا بھجوا دیا، اس نے بھی چاولوں کا تھیلا بھجوا دیا، اس نے بھی بھجوا دیا. اب ان کے چاول اتنے کھائے نہیں جاتے، وہ اس کو فروخت کریں گے، کم قیمت میں فروخت ہوگا. اگر وہ 500 درہم کا تھا تو 400 یا 450 کے اندر ان کا فروخت ہوگا. یہ 50 درہم کا بھی نقصان ہو گیا. اسی طرح سے آٹا، ایک شخص کے ہاں تھیلوں کے تھیلے بھر گئے آٹے کے، وہ تو کیڑا لگ جائے گا، اتنی جلدی تو پورا نہیں ہوگا. ان خطرات کے پیش نظر اگر ضرورت مند کو کیش دے دیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے؟ صدقۃ الفطر آتا ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، غریبوں کو دیں. آپ اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب تو نہیں ہیں لیکن عیدی کے طور پر آپ یہ صدقۃ الفطر ان کو اگر ادا کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے. طعمۃ المساکین کہہ کر کے گویا کہ اس طرف توجہ دلا دی کہ جس طرح سے آپ عید کی خوشی وہاں منا رہے ہو، ان مسکینوں کو بھی کچھ نہ کچھ پہنچ جائے گا، وہ بھی عید کی خوشی کے اندر شریک ہو سکیں گے، اپنے بچوں کو شریک کر سکیں گے. پھر ایک بھائی نے سوال کیا، بلکہ بہن کا سوال ہے کہ تراویح کا ثواب کتنا ہے؟ تراویح کا ثواب اگر آپ جاننا چاہیں تو حیران ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح سے ہٹ کر قیام اللیل کے بارے میں، یہ تراویح یہ بھی قیام اللیل ہے اور یہی تہجد ہے. قیام اللیل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من القانتین، جس شخص نے قیام اللیل کرتے ہوئے رات کو 10 آیتیں قیام کی حالت میں اس نے پڑھ لی، یعنی 2 رکعتوں کی نیت باندھی اور 10 آیتیں بھی اگر اس میں تلاوت کر لی تو فرمایا کہ غافلین میں اس کا شمار نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے آپ، غافلین کے اپوزٹ کون آتے ہیں؟ ذاکرین. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے بخشش بھی ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، اعلان کیا ہوا ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر رکھا ہے اللہ تبارک. آپ دیکھیں صرف 10 آیتوں کی تلاوت کرنے پر قیام اللیل میں کتنا اجر و ثواب ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، جس شخص نے قیام کیا، قیام اللیل کیا اور 100 آیتیں پڑھ لی اس میں، تو اس کے لیے پتہ ہے کتنا اجر و ثواب ہے پوری رات عبادت کرنے کا. کتب من القانتین، اور یہ پوری رات سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک 12 گھنٹے تو ہو ہی جاتے ہیں اور کبھی 13 گھنٹے. آپ کو اتنا اجر و ثواب، صرف 100 آیتیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں یا درمیانی ہوں. اور پھر یہ فرمایا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لے قیام اللیل کے اندر، یہ قیام اللیل ہی کو تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل کو ہی تہجد بھی کہتے ہیں. جو شخص رات کو قیام کرتے ہوئے 1000 آیتیں پڑھ لے تو فرمایا قنطار والا خزانہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، نیکیوں کا. قنطار والا خزانہ کیسا ہے؟ اگر اس شخص کی 15 سال کی 16 سال کی عمر ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، قنطار والا نیکیوں کا خزانہ اس کو مل رہا ہے. یہ قنطار سے یہ سمجھ لیں آپ کہ اس کو نوٹوں کی اتنی بڑی بوری دے دی گئی، دولت کی اتنی بڑی بوری دے دی گئی کہ
اپنی پوری زندگی 100 سال کی لمبی زندگی کیوں نہ ہو، اس سے زیادہ کیوں نہ ہو، بچے آ رہے ہیں ابو جی وہ بریڈ لے کے آنی ہے، یہ لو بیٹا پیسے، دودھ آئے گا یہ لو بیٹا پیسے، گوشت آئے گا یہ لو بیٹا پیسے، گھی آئے گا آئل آئے گا یہ لو بیٹا اتنے پیسے، اس میں سے نکال نکال کے دیا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی مکمل ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن قنطار والا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیے قنطار والا خزانہ نیکیوں کی دولت کا اس کو مل رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ نماز تراویح کا کیا کچھ اجر و ثواب ہے۔ آپ پڑھے تو صحیح، زیادہ سے زیادہ لمبی رکعتیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی اس کے اندر تلاوتیں کریں، اور دیکھیں آپ کہ انشاءاللہ تعالی کہ کیا کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ مزید اور کچھ سوالات ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ زندگی رہی اور یاد رہا تو بقیہ سوالوں کے جوابات انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔